بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد جو واقعات پیش آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، ایک تو جنگی اور فوجی سرگرمیاں تھیں، اور دوسرا مختلف سربراہان کے ممالک کو، کیسر و کسریٰ کو، فارس کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو، ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، نجاشی کو، ہرقل کو، مختلف عمان کو، ان کو کے بادشاہ کو، ان کو خطوط لکھے، اور اس کا ذکر ہم نے پچھلے حصے میں کیا ہے۔ ابھی ہم ذکر کریں گے فوجی سرگرمیوں کا جو صلح حدیبیہ کے بعد سے شروع ہوئیں۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی کرت، یہ غزوہ در حقیقت بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا تعقب سے عبارت ہے۔ حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے پہلے یہ پہلا اور واحد غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ امام بخاری نے اس کا باب منعقد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا تھا، اور یہی بات اس غزوے کی خصوصی کار پرداز حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت صحیح مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جمہور اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، لیکن جو بات صحیح بیان میں کی گئی ہے اہل مغازی کے بیان کے مقابل وہی زیادہ صحیح ہے۔ اس غزوہ کے ہیرو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اونٹ اپنے غلام رباح کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجے تھے، اور میں بھی ابو طلحہ کے گھوڑے سمیت ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح دم عبد الرحمن فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک لے گیا اور چروائے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباح ہائے صبح کا حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا تھا اور یہ رجز پڑتا جاتا تھا، میں اقوا کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ باخدا میں انہیں مسلسل تیروں سے چھنی کرتا رہا، جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستہ میں داخل ہوئے تو میں بھی پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اونٹ تھے میں نے ان سب کو اپنے پیچھے کر لیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان اونٹوں کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پہچان لیں کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے، میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا، یہ دیکھ کر ان کی 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے، جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکیں تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو، میں سلمہ بن اقوا ہوں، میں تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا، اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا۔ میری یہ بات سن کر چاروں واپس چلے گئے اور میں اپنی جگہ جمع رہا، یہاں تک کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں، سب سے آگے آخرم تک، ان کے پیچھے ابو قتادہ اور ان کے پیچھے مقداد بن اسود۔ محاذ پر پہنچ کر عبد الرحمن اور حضرت اخرم میں ٹکر ہوئی، حضرت اخرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا، لیکن عبد الرحمن نے نیزہ مار کر حضرت اخرم کو قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر جا پلٹا، مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر زخمی کر دیا۔ بکی حملہ آور پیٹ پھیر کر بھاگے اور ہم نے انہیں کھدیڑنا شروع کیا۔ میں اپنے پاؤں پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے ان لوگوں نے اپنا رخ ایک گھاٹی کی طرف موڑا جس میں ذی کرد نام کا ایک چشمہ تھا۔ یہ لوگ پیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں چشمے سے پرے ہی رکھا اور
ایک قطرہ بھی نہ چکھنے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر حاضر خدمت کر دوں۔ آپ نے فرمایا اقوا کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ ہیں، اور آپ نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ اور ایک شاہ سوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی غصبہ نامی اونٹنی پر اپنے پیچھے سوار فرمایا لیا۔ اس غزوے کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا تھا، اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرہ محرم سنہ 7 ہجری۔ خیبر مدینہ کے شمال میں 80 یا 60 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی۔ اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے، اس کے آب و ہوا قدرے غیر صحت مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازو یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں تاکہ ہر جانب سے مکمل امن و سلامتی حاصل ہو جائے اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو اور مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ چونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ تھا، فوجی انگیخت کا مرکز اور لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھی، اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمانوں کے نقطہ الفتات کا مستحق تھا۔ رہا یہ کہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو منسوب مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا، نیز یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے 3 بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کر رکھا تھا، اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں، اور ان دسیسہ کاروں اور سازشیوں کے سربراہوں مثلا سلام بن ابو الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا۔ لیکن ان یہود کے تئیں مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام لیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور جنگجو سرکش تھی مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم الحساب قریب آ گیا۔ خیبر کو روانگی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی آ کر ذوالحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینہ میں قیام فرمایا، پھر محرم کے باقی ماندہ ایام میں خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جسے تم حاصل کرو گے تو اس کو تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا ہے۔ جس کو فوری طور پر عطا کر دیا ہے اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت سے مراد خیبر ہے۔